اِنَّا مَكَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اس میں کچھ شک نہیں مکن دیا تھا ہم نے، یعنی زمین میں اختیار و اقتدار حکومت دی تھی اسے، اور دیے تھے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب، اسے ہر شے سے سبب دیا گیا تھا۔ یہاں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں حکومت کیوں دی؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں حکومت کیوں دی اور تمام کی تمام اشیاء سے اسباب کیوں دیے؟ تو پہلے اس سوال کا جواب قرآن سے ہی حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد انتہائی آسان مثال کے ساتھ اس کے جواب کو ایک دوسرے پہلو سے بھی واضح کریں گے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سوال کا قرآن میں یوں جواب دیتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ایسے لوگ اگر انہیں مکن دیا جاتا ہے ارض میں، یعنی جنہیں زمین میں اختیار و اقتدار حکومت دی جاتی ہے، تو کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ قائم کر رہے ہوں الصلاۃ اور دے رہے ہوں زکوٰۃ اور امر کر رہے ہوں معروف سے، یعنی انہیں جو اختیار دیا گیا، جو حکومت دی گئی، تو وہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں سے وہ کام کرواتے ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور روکتے ہیں ان کاموں سے، ان معاملات سے جن سے رکنے کا کہا گیا۔ اور اللہ کے لیے ہے تمام کے تمام کاموں کا انجام، یعنی جنہیں زمین میں حکومت دی جاتی ہے تو جس مقصد کے لیے حکومت دی جاتی ہے وہ بالکل واضح کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر جان لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ زمین پر اقتدار و اختیار ملنے پر جو جی میں آئے کرتے رہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں کوئی زوال نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب کچھ قدر یعنی پورے حساب کتاب کے ساتھ خلق کیا، اس لیے ہر کام کا انجام، ہر کام کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ نے طے کر دیا۔ اگر زمین میں حکومت ملنے پر اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، جس مقصد کے لیے زمین میں حکومت دی گئی اس مقصد کو پورا نہیں کیا جاتا، تو وقتی طور پر تو زمین میں ان کے پاس اختیار ہے، وہ جو جی چاہے کریں، لیکن بالآخر جب نتائج سامنے آئیں گے تو نتائج ان کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ وہی سامنے آئیں گے جو اللہ نے طے کر دیے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین میں جن کو بھی حکومت اقتدار و اختیار دیتا ہے تو اس لیے کہ الصلاۃ قائم کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جب تک لفظ الصلاۃ کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، نہ صرف عربی بلکہ دنیا میں یہ ایک عام اصول ہے، اگر کسی بھی بات یا شے کی سمجھ نہ آئے تو اس کی ضد کو جان لیا جائے، اس بات یا اس شے کی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ قرآن میں تمام کے تمام انسانوں کو صرف اور صرف ایک ہی کام کا حکم دیا گیا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کا حکم نہیں دیا گیا، اور وہ ہے الصلاۃ۔ پورے قرآن میں اسی ایک حکم کی ہر پہلو سے وضاحت کی گئی کہ الصلاۃ کیا ہے، اسے کب کب کیسے کیسے قائم کرنا ہے، اور یہ کس طرح قائم ہوگی، اسے قائم کرنے کے لیے تمہیں کیا بننا ہوگا وغیرہ۔ یعنی پورے کے پورے قرآن میں جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ الصلاۃ کے ہی ذیلی احکامات ہیں، اور پھر الصلاۃ قائم نہ کرنے کی وجہ سے انسانوں کو کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی بھی ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر وضاحت کر دی گئی۔ یعنی قرآن میں لفظ الصلاۃ کا حکم دیا گیا، اور اگر الصلاۃ کا قیام نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اس کا ذکر کر دیا گیا، اور اس کے لیے لفظ فساد کا استعمال کیا گیا۔ پورے کے پورے قرآن میں لفظ الصلاۃ کی ضد فساد آئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کی ابتدا کو ہی لے لیں، ابتدا کو ہی دیکھ لیں، قرآن کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ ہے جسے ام القرآن کہا گیا، یعنی الفاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے، پورے کا پورا قرآن اسی سے نکلا، پورے کا پورا قرآن اسی ایک سورت کی وضاحت ہے۔
اور جب سورہ البقرہ سے اس کی وضاحت شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو فلاح پانے والے ہیں. ان کی فلاح کے لیے صرف ایک ہی کام کا حکم دیا گیا اور وہ ہے الصلاۃ. اور اگلی 5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو الصلاۃ قائم نہیں کرتے اور پھر ان کا انجام کیا ہے، یعنی جو جہنم میں جائیں گے، جو فلاح نہیں پائیں گے. اور آیت نمبر 11 اور 12 میں یہ بات واضح کر دی کہ ان لوگوں کو الصلاۃ کا حکم دیا گیا، لیکن یہ لوگ الصلاۃ کی بجائے اس کی ضد فساد کر رہے ہیں. فساد لفظ بنا ہے فساد سے، اور فساد 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، فس اور صد. فس عربی میں کہتے ہیں تبدیلی کو، بدلاؤ کو، کسی شے کا اپنی اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں تبدیلی کا ہونا. اور صد کہتے ہیں رکاوٹ کو. اب ان دونوں الفاظ کو جمع کیا جائے تو لفظ فساد وجود میں آئے گا، جس کے معنی بنتے ہیں شے کا اپنی اصل حالت میں نہ رہنا، اس میں کسی تبدیلی کا ہونا جس سے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے. یعنی جیسے ایک مشین کئی پرزوں کا مرکب ہوتی ہے، تمام کے تمام پرزوں میں ربط قائم ہوتا ہے جب تک کہ تمام کے تمام پرزے اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، پوری مشین ٹھیک رہتی ہے، اس میں قائم توازن برقرار رہتا ہے، اس میں نظم تسلسل قائم رہتا ہے. اگر مشین میں کہیں بھی کوئی تبدیلی واقع ہو، کسی پرزے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، تبدیلی کر دی جائے، بدلاؤ آ جائے تو پرزوں میں ربط ٹوٹ جائے گا، جس سے مشین میں قائم تسلسل نظم میں رکاوٹ آ جائے گی. اسے فساد کہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے یہ کس کی ضد ہو سکتا ہے؟ یہ ضد ہے ہر شے کا اپنے اصل مقام پر رہنا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کا نہ ہونا، شے کا اپنی اصل حالت میں ہونا یا رہنا جس سے اس میں توازن تسلسل ربط قائم رہے، اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو. اور عربی میں اس کے لیے لفظ سل کا استعمال ہوتا ہے. سل، اسی سے لفظ الصلاۃ بنا ہے. لفظ الصلاۃ 4 الفاظ کا مجموعہ ہے، ال، سل، الف اور تا یعنی تے. عربی کا اصول ہے کہ جب بھی کسی مخصوص شے کا ذکر کرنا مقصود ہو تو اس کے شروع میں ال یعنی الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے. آگے لفظ سل آ جاتا ہے جس کے معنی آپ جان چکے ہیں، اور آگے آ جاتا ہے الف. عربی گرامر کے مطابق الف اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں آئے تو اسے سوالیہ بنا دیتا ہے، اور اگر آخر میں آئے تو اسے ماضی کا صیغہ بنا دیتا ہے، اور اگر درمیان میں آئے تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے، اس کا کل بنا دیتا ہے، اس میں سے کسی کو بھی مستثنا قرار نہیں دیتا. اور آخر میں تا ہے جو کہ براہ راست اس کا اظہار کرتی ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، یعنی جس میں سب کا سب سل کرنا ہے، ہر شے کو اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے یا رہنے دینا ہے، جس سے اس میں میزان قائم رہے، ہر شے میں ربط تسلسل اور نظم قائم رہے. ناظرین، یہ ہیں لفظ الصلاۃ کے مختصر اور جامع ترین معنی. اس کے علاوہ الصلاۃ کیا ہے اس پر مکمل تفصیلات کے لیے انا علینا بیانہ سلسلے میں الصلاۃ کے موضوع پر ایک ساتھ دیکھیں. ناظرین، الصلاۃ کیا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ اس بات پر ہی غور کریں کہ جن کو زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، زمین میں حکومت دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ صلاۃ قائم کریں، تو غور کریں اگر صلاۃ کا مطلب یا صلاۃ سے مراد نماز ہوتی تو کیا نماز کے لیے زمین میں حکومت، اقتدار و اختیار کا حاصل ہونا لازم ہے، شرط ہے؟ اگر زمین پر اقتدار و اختیار دیا جا رہا ہے، زمین میں اقتدار حکومت دی جا رہی ہے، تو آخر حکومت کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، حکومت تو نظام چلانے کو کہتے ہیں، شے کی دیکھ بھال کرنے، اس کا نظام چلانے کو کہتے ہیں. اور اگر زمین پر اختیار دیا جا رہا ہے، زمین میں اقتدار حکومت دی جا رہی ہے، تو آخر حکومت کس مقصد کے لیے دی جاتی ہے؟ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ حکومت تو نظام چلانے کو ہی کہتے ہیں، تو زمین میں حکومت دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے نظام چلانے کے لیے دی جا رہی ہے کہ زمین کی دیکھ بھال کی جائے، کوئی بھی زمین میں خرابیاں نہ کر سکے. اگر پہلے سے کوئی خرابیاں کی گئی ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے، اگر خرابیاں کی جا رہی ہیں، فطرت میں پنگے لیے جا رہے ہیں، تو ان کو روکا جائے، ایسا کرنے والوں کو ڈنڈے کے ساتھ، سختی کے ساتھ روکا جائے.
اب ناظرین ذرا غور کریں، ذوالقرنین علیہ السلام کو اگر مکن دیا گیا، یعنی زمین میں حکومت دی گئی، زمین میں اقتدار و اختیار دیا گیا، تو ظاہر ہے اس لیے دیا گیا تاکہ وہ الصلاۃ قائم کریں، یعنی زمین میں تمام کی تمام مخلوقات کو ان کے اپنے اصل مقام پر رکھیں۔ اگر فساد کیا جا رہا ہے تو نہ صرف فساد روکیں بلکہ زمین کی اصلاح کریں۔ یعنی اگر آپ اپنی گاڑی کسی کو دیتے ہیں تو کس مقصد کے لیے دیں گے؟ ظاہر ہے تاکہ وہ اسے چلائے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو اس کی اصلاح بھی کرے، اس کی خرابی کو دور بھی کرے۔ ذوالقرنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں مکن دیا تو اس لیے تاکہ الصلاۃ قائم کریں، زمین کی تمام مخلوقات کو ان کے اصل مقامات پر رکھیں یا رہنے دیں۔ اگر زمین میں فساد ہو رہا ہے تو اس فساد کا رستہ روکیں اور زمین میں اصلاح کریں، زمین کی اصلاح کریں۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے ذوالقرنین کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے۔ تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دینا ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ان سے پہلے زمین میں جن جن کو مکن حاصل تھا انہوں نے یا تو زمین کی تمام اشیاء میں فساد کر دیا ہوا تھا یا پھر فساد زدہ کر رہے تھے۔ اگر اس فساد کو نہ روکا جاتا، اگر ان کو نہ روکا جاتا تو زمین تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس لیے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے ذوالقرنین علیہ السلام کو تاکہ وہ ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے زمین کی اصلاح کریں، مفسدین کا رستہ روکیں۔ تو اگر ایسی شخصیت جسے ذوالقرنین کہا جا رہا ہے، یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار کیا گیا، وہ شخص زمین میں کہیں جاتا ہے تو کیا وہ گھومنے پھرنے جائے گا؟ نہیں، وہ گھومنے پھرنے نہیں بلکہ اسی مقصد سے جائے گا کہ وہاں فساد کیا جا رہا ہے تاکہ اس فساد کا رستہ روکا جائے، اور وہاں اصلاح درکار ہے، زمین میں اصلاح کی جائے، زمین کی اصلاح کی جائے۔ اب اگلی آیات میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس اتباع کی یعنی پیچھے چلا ان اسباب میں سے ایک سبب کے جو ہم نے اسے دیے تھے۔ ناظرین تبع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو۔ مثلا اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں، ایسے اسباب ہیں جو آپ کے پاس خبریں لاتے ہیں تو ان کے پیچھے جانے کو اتباع کہتے ہیں، عربی میں تبع کہتے ہیں۔ اب ذوالقرنین نے یعنی اس شخص نے جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت دی گئی تھی، اقتدار دیا گیا تھا، اس نے اللہ کے دیے ہوئے اسباب میں سے ایک سبب کی اتباع کی، اس کے پیچھے چلا۔ یعنی بالکل واضح ہے کہ ذوالقرنین کو یعنی اس شخص کو جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا تھا، اسے زمین میں مکن اس لیے دیا گیا تاکہ وہ صلاۃ قائم کرے، اور صلاۃ کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے۔ اب زمین میں کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے اس کی معلومات کے لیے زمین میں سے خبروں کا آنا لازم ہے، اس کی معلومات کے لیے زمین سے خبروں کا آنا لازم ہے تاکہ ان خبروں کی بنیاد پر جہاں جہاں فساد ہو رہا ہے تو وہاں وہاں فساد کو روک کر اصلاح کی جائے۔ تو اسباب میں سے ایک سبب کے ذریعے اس کے پاس زمین کے کسی خطے کی خبر آئی کہ وہاں فساد ہو رہا ہے، جسے روکنے کے لیے اس سبب کی اتباع کی یعنی اس کے پیچھے گئے، اس خبر کے پیچھے گئے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقام پر تو صرف اتنا بتایا کہ ذوالقرنین کو یعنی اس شخص کو جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا تھا، اسے اسباب دیے، ان اسباب میں سے ایک سبب کے ذریعے خبر آئی تو اس کے پیچھے گیا۔ اب قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت تھی جس کو ایسے اسباب حاصل تھے، جس کو ایسے اسباب دیے گئے تھے، اور ان اسباب کے ذریعے اس شخصیت کے پاس زمین سے خبریں آتی اور وہ شخصیت ان اسباب کی اتباع کرتی یعنی ان کے پیچھے جاتی۔ جب قرآن سے یہ سوال کیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا رہنمائی کی، کیسا جواب دیا۔ وَتَفَقَدَّ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ۔
اس وقت آپ کو اسکرین پر سورہ نمل کی 20 تا 23 تک آیات نظر آ رہی ہیں۔ ان آیات میں سلیمان علیہ السلام الہدہد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کیا وہ غائب ہے یعنی سامنے موجود نہیں ہے؟ اگر وہ بغیر کسی معقول وجہ کے غیر حاضر ہے تو اسے اس کے عمل کی شدید سزا دی جائے گی، اور زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ الہدہد حاضر ہوتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ وہ سبا سے یقینی نبا کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے، اس کو تمام کی تمام اشیاء سے دیا گیا، اور اس کا عرش عظیم ہے، یعنی اس کا اقتدار بہت مضبوط ہے، اتنا مضبوط کہ اگر اس کے اقتدار کو نکال دیا جائے تو پیچھے زمین میں جتنی بھی حکومتیں اور اقتدار بچتے ہیں ان کی اہمیت اور حیثیت ایسی ہی رہ جائے گی جیسے کہ جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے پیچھے جسم کی اہمیت و حیثیت رہ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اپنے اس نبا لانے والے سبب کی اتباع کرتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں جب تک کہ اس معاملے کو نپٹا نہیں لیتے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، ایک مقام پر کہا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، اسے تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے۔ ذوالقرنین یعنی جس شخصیت کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی، اس کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے۔ اور قرآن میں دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہیں تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے تھے، یعنی سلیمان علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جنہیں زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی تھی۔ وہ سلیمان علیہ السلام ہی تھے جنہیں دو محسوس قرن حاصل تھے، جسے عربی میں ذوالقرنین کہا گیا۔ قرآن میں ایک مقام پر کہا جا رہا ہے کہ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی، اس کے پاس اسباب میں سے سبب کے ذریعے خبریں آتی اور وہ اس سبب کی اتباع کرتا، یعنی اسباب کے ذریعے آنے والی خبروں کے پیچھے جاتا، زمین میں ہونے والے فساد کو روکتا اور زمین کی اصلاح کرتا۔ تو وہی قرآن میں دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام تھے جن کے پاس ان کو دیے گئے اسباب خبریں لاتے اور سلیمان علیہ السلام ان اسباب کی اتباع کرتے، یعنی ان کے پیچھے چلتے ہوئے زمین میں ہونے والے فساد کو روکتے اور زمین کی اصلاح کرتے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے؟ ذوالقرنین یعنی وہ شخص جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار دیا گیا، حکومت دی گئی، جسے زمین کے مغرب و مشرق حاصل تھے۔ قرآن کے اس مقام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ ذوالقرنین سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے۔ ذوالقرنین داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ اس طرح ناظرین بڑھتے ہیں آگے اور ایک اور پہلو سے اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ذوالقرنین سلیمان بن داؤد علیہ السلام تھے۔ اس کے لیے اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ الکہف کی 85 تا 93 تک آیات نظر آ رہی ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ ناظرین ان آیات میں ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا ذکر کیا گیا۔ ان میں پہلا سفر مغرب الشمس کی طرف، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے اس طرف، یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ سورج گرم پانیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، یعنی مغرب کی طرف جہاں خشکی ختم اور آگے صرف اور صرف سمندر ہے، یوں مغرب کی طرف زمین کے اس خطے پر پہنچے جہاں خشکی ختم اور آگے سمندر ہی سمندر، اور وہاں سے سورج کو گرم پانیوں کے چشموں میں غروب ہوتا ہوا پایا۔
پھر دوسرے سفر کا ذکر ہے مشرق کی طرف جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، اس طرف بھی وہاں پہنچے کہ جہاں آگے سمندر ہی سمندر ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پہلی قوم ہے جس پر وہ سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، ان کے بعد باقی اقوام پر ان پر سے گزرتا ہوا طلوع ہوتا ہے۔ مغرب و مشرق میں صرف سفر ہی نہیں کیے بلکہ ان سفروں کے پیچھے مقاصد تھے، یعنی ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس ان کو دیے گئے اسباب کے ذریعے خبریں آتی اور ان اسباب کے پیچھے زمین کی اصلاح کی غرض سے فساد کو روکنے کے لیے سفر کرتے رہے۔ مغرب و مشرق میں 2 صد یعنی 2 رکاوٹیں بنائیں اور پھر ایک تیسرا سفر کیا تو مغرب و مشرق والی دونوں رکاوٹوں کے درمیان پہنچے، پھر وہاں بھی ایک سد تعمیر کی۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، اگر آپ مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں تو رستے میں دریا، جھیلیں، خشکی، کھائیاں، پہاڑ، دلدل، مشکل اور کٹھن ترین مقامات، گھاٹیاں، وادیاں، گھنے جنگلات، آبادیاں اور ایسے مشکل ترین خطے آتے ہیں کہ زمینی سفر ناممکن بن جاتا ہے، اور صرف ایک ہی صورت پیچھے رہ جاتی ہے جس کے ذریعے سے سفر کرنا ممکن ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ہوائی رستہ۔ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے، یعنی زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار حاصل تھا، حکومت حاصل تھی، اس کے پاس فضائی سفر کے بھی اسباب موجود تھے جن کے ذریعے اس نے یہ سفر کیے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں ہونا لازم ہے کہ وہ شخصیت محض اکیلے ہی سفر نہیں کرتی تھی، بلکہ جب دشمن کے مقابلے پر نکلا جاتا ہے، دشمن کے علاقے پر حملہ کیا جاتا ہے، جنگ کے لیے نکلا جاتا ہے، تو اکیلے نہیں بلکہ فوج اور قوت کے ساتھ جایا جاتا ہے، فوج اور پوری قوت کے ساتھ نکلا جاتا ہے۔ فوج اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوتی ہے ان اسباب و وسائل کے ساتھ نکلا جاتا ہے۔ اس لیے ذوالقرنین علیہ السلام اپنی فوج اور قوت کے ساتھ ہوائی اسباب کے ذریعے مغرب و مشرق میں پہنچے اور دشمن کے علاقوں پر حملہ آور ہوئے، اور پھر وہاں جو کرنا مقصود تھا وہ سب کیا۔ ناظرین یہ آیات بالکل واضح کرتی ہیں کہ ذوالقرنین علیہ السلام وہ شخصیت تھی جسے فضائی اسباب بھی حاصل تھے، اور اس نے ان اسباب کا استعمال کرتے ہوئے فضائی سفر کیے، زمین کے مغرب کی طرف اور زمین کے مشرق کی طرف۔ اور پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا زمین کی اصلاح کرنا۔ مغرب کی طرف ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کر رہی تھی، زمین میں فساد کی بنیاد تھی۔ اسی طرح مشرق میں ایک قوم تھی جو زمین میں فساد کی بنیاد تھی۔ ان دونوں قوموں پر حملہ آور ہوئے، ان دونوں قوموں کو پھر ان کے کیے کی سزا دی، زمین کی اصلاح کی۔ اب قرآن سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھی جسے نہ صرف فضائی سفر کے اسباب دیے گئے تھے بلکہ اس نے ایسے سفر بھی کیے اور زمین کی اصلاح کی، وہاں ان دونوں قوموں کو ان کے کیے کی سزا بھی دی، ان کو قتل و قید بھی کیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کیا جائے تو حیران کن طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس سوال کا جواب بھی بالکل کھول کر صراحت کے ساتھ دے دیتا ہے۔ اس وقت آپ کو سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 نظر آ رہی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَلِسُلَيْمَانَ سلیمان الرِّیحَ عَاصِفَةً تَجْرِی بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِی بَارَکْنَا فِیہَا۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جو آگے سے آ کر پیچھے کو انتہائی تیزی کے ساتھ سلیمان کے امر سے بہتی تھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ اور ناظرین یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ جو کہا جاتا ہے اور عام کر دیا گیا، ہر ایک کے ذہن میں راسخ کر دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کو زبان سے حکم دیتے تھے، جدھر چلنے کا حکم دیتے تو ہوا اس طرف رخ کر کے چلنے لگتی، اور پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا، وہ اس پر بیٹھ جاتے اور وہ قالین ہوا کے اڑانے سے وہاں پہنچ جاتا جہاں پہنچنا چاہتے تھے۔ ناظرین یہ بات بالکل بے بنیاد اور من گڑت کہانی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اس میں حقیقت کا ایک رائی برابر بھی عنصر شامل نہیں ہے۔ ہوا کا مسخر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام زبان سے ہوا کو جدھر جی چاہے کہتے کہ اے ہوا چل پڑ تو ہوا چل پڑتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا،
پھر اس علم کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو اسباب بھی دیے گئے تھے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 15 نظر آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور تحقیق کے دیا تھا ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، کون سا علم دیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کون سا علم دیا تھا، اور پھر وہ علم دینے کا مقصد کیا تھا؟ جب آپ غور کریں تو ہر بات کھل کر سمجھ آ جائے گی۔ اسی علم کو استعمال کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے ہر شے سے اسباب حاصل کیے تھے، اور اسی کا سورہ نمل کی اگلی ہی آیت نمبر 16 میں ذکر موجود ہے۔ اس وقت سورہ نمل کی آیت نمبر 16 آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، علم دیا گیا ہمیں منطق طیر کا، یعنی فضا میں تیرنے کی منطق کا علم دیا گیا کہ کس طرح فضا میں تیرا جا سکتا ہے، کس طرح ہواؤں میں اڑا جا سکتا ہے، ہواؤں میں سفر کیا جا سکتا ہے، اور دیا گیا ہمیں تمام کی تمام اشیاء سے۔ یعنی قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا تھا، اور اس علم کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے تھے۔ ان اسباب میں سے سبب کے ذریعے سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں، فضاؤں میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتے تھے، اور ان سفروں کا ذکر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ رہے ہیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 12۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کے مشرق و مغرب میں کیے جانے والے سفر اور ان کی تیز رفتاری کا ذکر کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، اس علم کے ذریعے سلیمان کو اسباب دیے گئے۔ ان اسباب کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے امر سے ہوا انتہائی تیز رفتاری سے بہتی تھی، انتہائی تیز پریشر کے ساتھ بہتی تھی، جس سے سلیمان کا امر یعنی کام ہوتا تھا۔ اور سلیمان کا کام کیا تھا، اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کر دی، جس کا پیچھے ذکر کیا جا چکا کہ سلیمان کا مقصد تھا زمین کی اصلاح کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کو تمام کی تمام اشیاء سے اسباب دیے گئے، تو ظاہر ہے ہواؤں میں سفر کرنے کے بھی اسباب دیے گئے۔ ان اسباب کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے آج انسانوں نے ہوا کو مسخر کر لیا ہے ہیلی کاپٹروں، جہازوں اور جیٹ انجنوں وغیرہ جیسے اسباب کے ذریعے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسباب آگے سے ہوا کو لے کر پیچھے کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکالتے ہیں۔ یوں ہوا ان کے امر سے بہتی ہے، اور ان کا امر یعنی کام انجام پاتا ہے، یہ آگے کو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یوں نہ صرف آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں میں سفر کرتے تھے، تو وہ ایسا نہیں تھا جو آج تک پھیلا دیا گیا، جو کہانیاں گڑھ کر پھیلا دی گئیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سلیمان کو علم دیا گیا، اور اسی علم سے سلیمان کو اسباب دیے گئے۔ ان اسباب کے ذریعے سلیمان ہواؤں میں سفر کرتے تھے، اور وہ سفر بے مقصد اور فضول نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سفر زمین میں اصلاح کی غرض سے ہوتے تھے، زمین میں فساد کو روکنے کی غرض سے ہوتے تھے۔ ناظرین اب آپ خود غور کریں کہ سورہ الکہف میں کہا گیا کہ مغرب و مشرق کے ہوائی سفر ذوالقرنین علیہ السلام نے کیے، یعنی اس شخص نے جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے، جس کو زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار دیا گیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر اسی بات کو ایک دوسرے پہلو سے واضح کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ شخصیت سلیمان علیہ السلام تھے۔ سفر کے ذرائع سلیمان علیہ السلام کو دیے گئے۔ سلیمان نے ان فضا میں اڑنے والے اسباب کے ذریعے اتنے لمبے سفر کیے اور انتہائی تیز رفتاری سے سفر کیے۔ اب فیصلہ آپ خود کریں کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ذوالقرنین یعنی وہ شخصیت جسے زمین کے دونوں قرن حاصل تھے، دونوں قرن یعنی جسے زمین کے مغرب و مشرق تک کی حکومت و اقتدار و اختیار حاصل تھا۔ کیا وہ سلیمان بن داؤد کے علاوہ کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی نامی مشرک۔
جنہیں آج تک ذوالقرنین بنا کر پیش کیا جاتا رہا۔ یوں اس پہلو سے بھی آپ نے جان لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کس قدر واضح الفاظ میں ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ یہ واضح کر دیا ہے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، اور ان ملاؤں کی حقیقت بھی آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو گئی کہ جو آج تک یہ کہتے رہے کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر تو آیا ہے، لیکن قرآن یہ رہنمائی نہیں کرتا کہ ذوالقرنین کون تھا، قرآن اس کا نام بتانے سے قاصر ہے۔ ان لوگوں کی حقیقت بھی بالکل کھل کر آپ پر واضح ہو گئی کہ یہ لوگ آج تک قرآن پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کتنے عظیم جھوٹ باندھتے رہے، قرآن اور اللہ پر افترا کرتے رہے۔ یہ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کر قرآن پر اور اللہ پر بہتانات تراشتے رہے۔ ان لوگوں کی حقیقت بھی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آگے اور قرآن ہی سے مزید مختلف پہلو سے کھول کھول کر آپ پر واضح کرتے ہیں کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے، نہ کہ کوئی دوسری شخصیت۔